ابرار الحق جو ہیں وہ لنڈن میں کانسرٹ کرنے جاتے ہیں. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. لوگوں نے کہا کہ یہ سیاست سے کنارہ کشی کرنے کے بعد بزنس دوبارہ سے چمک. 2-3 صحافی تھے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے، انہوں نے کچھ پلان کیا ہوا تھا کہ 2-3 کالے ہائر کیے ہوئے ہیں اور ان کے انڈے بھی ہم نے پہلے پکڑ لیے تھے. دور سے میں نے دیکھا 2 کالے اس طرف سے آ رہے ہیں، تو وہ جو پاس آئے تو وہ دور سے کہتے ہیں ابرار بھائی تصویر ہو سکتی ہے. میرے پولیٹیکل مخالفین جو ودن دا پارٹی تھے اور جو باقی دوسری پارٹیز کے تھے، انہوں نے تو اللہ بول دیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب اس کو ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. اب تک کی جتنی بھی سیاست کی تھی، کوئی ایسا لمحہ جو سب سے دکھ دینے والا ہو؟ ظاہر ہے وہ چھوڑنے والا لمحہ ہی تھا اور کچھ نہیں. 13-14 سال آپ ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. اعجاز چودھری صاحب ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، میرے بھانجے بھتیجے سارے گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے ساری زندگی اپنی پاکستان کو کچھ دیا ہی ہے، تو آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ ایسا وقت جب آئے تو آپ صبر سے کام لیتے ہیں. سیاست کا آغاز بڑا اچھا ہوا، لیکن اختتام جو تھوڑا سا آپ دیدہ کرنے والا تھا آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی، اس کے کچھ ہی وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابرار الحق جو ہیں وہ لنڈن میں کانسرٹ کرنے جاتے ہیں. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. لوگوں نے کہا کہ یہ سیاست سے کنارہ کشی کرنے کے بعد بزنس دوبارہ سے چمک رہا ہے. کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ سارا کی فنڈ ریزنگ کے لیے گیا تھا اور فنڈ ریزنگ بھی بڑی اچھی ہو گئی تھی. کانسرٹ بھی بڑا اچھا ہو گیا تھا. اگر آپ نے دیکھا تھا کہ بھنگڑے شنگڑے ڈل رہے تھے. کوئی 2-3 صحافی تھے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے، انہوں نے کچھ پلان کیا ہوا تھا کہ 2-3 کالے ہائر کیے ہوئے ہیں اور ان کے انڈے بھی ہم نے پہلے پکڑ لیے تھے. پی ٹی آئی کے لڑکے سارے وہاں پہ موجود تھے اور ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ ابرار کے ساتھ کوئی مستی کریں، تو کہتے تھے ان کو انٹرویو نہیں دینا. میں نے کہا نہیں دیں گے. جب باہر جانے لگے تو انہوں نے کہا ابرار بھائی انٹرویو. تو آئی چینجڈ مائی مائنڈ. میں نے کہا یار دینے دو. انہوں نے کہا نہیں دینا. میں تو کیا سین نہیں دینا انٹرویو. میں کہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو اتنی میں وہ ہمارا ایک جذباتی سا بھائی ہے ہارون، اس نے ٹکر مار دی اس کو کیمرے والے، اور وہ صحافیوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ بیک اینڈ پہ لے کے جانے کی مارا تو نہیں، دھکے شکے دے دیے. تو اب مجھے پتا تھا کہ یہ الٹی سیدھی خبریں ضرور لگائیں گے. تو خیر مجھے یہ سارے پی ٹی آئی والے دوست جا کے گاڑی میں بٹھا دیا. تو ادھر جب میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا یار بات سنو، بہت ہی غلط بات ہو گئی ہے. انہوں نے نا بڑی گندی خبریں لگانی ہیں، ان کو لے آؤ انٹرویو ہی دینا نا، کیا اپنی مرضی سے انٹرویو دینا ہے. تو میں کہ تینوں مارن دے کی لوڑ سی. اس کو بھی میں نے کہا، کہتا نہیں تو نہیں پتا، اسی انڈے بھی پھڑے نے انہوں کو، اسی چھڈنا ہی نہیں انہوں نے، فلانا نون لیگ دینے فلانے نہیں. بڑی وہ آپس میں بات. خیر وہ ان کو وہ اندر منانے کے لیے چلے گئے. میں نے بھیج دیا ان کو. اب وہ میڈیا کو منانے کے لیے گئے. میں تو دور سے میں نے دیکھا 2 کالے اس طرف سے آ رہے ہیں. میں نے کہا کالے کون نے، یہ کالے کون ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا. وہ کہتا سر ایم یو کوئی فینس ٹائپ میں. میں نے کہا پھر بھی چیک کرو کون ہے. تو وہ جو پاس آئے تو وہ دور سے کہتے ہیں ابرار بھائی تصویر ہو سکتی ہے. تو وہ واقعی فین تھے، لیکن میرے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ پہ تھا کہ وہ یہ تھا. تو صحافیوں کو سے لڑائی کر کے ان کو وہ کیا ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور انہوں نے خبر یہ چلائی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ادھر، اور ابرار کے لیے ریزنٹمنٹ لوگ شو کر رہے ہیں کہ اس نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی ہے. تو جو ہمارے بیوقوف لوگ اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے پولیٹیکل مخالفین جو ودن دا پارٹی تھے اور جو باقی دوسری پارٹیز کے تھے، انہوں نے تو اللہ بول دیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب اس کو ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا پاگل پنا. بعد میں خیر انہوں نے فون کر کے مافیا میں جب ان کو پتہ چلا. اور بائی دا وے ان صحافیوں کا اگلے سال جب میں انٹرویو، میرا شو تھا دوبارہ، تو میرے سے سوال کر رہے تھے. تو میرا دوست تھا، اس کا بیٹے کو میں نے کہا تم فون پکڑ کے نا ایسے ریکارڈنگ شروع کر دیں. تو اس نے ریکارڈنگ شروع کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا باتوں وہ سوال کر رہے تھے. میں نے کہا ویسے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، لاسٹ ٹائم آپ نے وہ جھوٹی خبر کیوں لگائی کہ ایسے ہو گیا تھا، وہاں پہ لڑائی ہو گئی تھی. تو وہ کہتا ہے ابرار بھائی اب کوئی نہ کوئی خبر تو چلانی ہوتی ہے نا، ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو یہ بھی آن ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا. آپ کہیں گے تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے. جی ضرور ہم دیکھنا چاہیں گے. اور ساتھ ہی ابرار بھائی کیونکہ سیاست پہ بات ہو رہی ہے اور بڑے اچھے موڈ میں بھی ہیں آپ، تو مجھے بتائیے گا کہ اب تک کی جتنی بھی سیاست کی تھی، کوئی ایسا لمحہ جو سب سے دکھ دینے والا ہو؟ ظاہر ہے وہ چھوڑنے والا لمحہ ہی تھا اور کچھ نہیں. 13-14 سال آپ ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، آپ کا اچھا برا وقت
ٹف وقت ساتھ ہوتا ہے جب ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور ہم نے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرنا ہے، کہیں ایک دیہات میں وہاں سے دوسرے میں، کبھی پیدل بھاگ رہے ہیں، اجاز چودھری صاحب ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، میرے بھانجے بھتیجے سارے گرفتار ہو گئے ہیں، میرا مینیجر وسیم بیچارہ یہ گرفتار، سو یہ وہ ہم ایک سیکنڈ کے موقع سے بچ گئے ہیں گرفتاری سے، پھر ان کو چھڑوانا، پھر وہ ساری فیملی جیل میں ہے، ان کو لے کے آنا، پھر اس کے بعد پارٹی کے لیے جتنی بھی آپ کی خدمات ہوتی ہیں پچھلے 14 سال سے میں نے کچھ نہ کچھ دیا ہی ہے، ترانے دیے ہیں، اپنا وقت دیا ہے، اپنا سرمایہ دیا ہے، اپنی ایفرٹس دی ہیں، اپنا ویژن شیئر کیا ہے، اپنا فیم جو تھا وہ قربان کیا ہے، اپنی دوسری پارٹی اس کے لوگ مطلب جو میرے کانسرٹس تھے وہ آدھے ہو گئے کیونکہ آپ کی باقی پارٹیز کے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، پھر تو روڑے بھی اٹکاتے ہیں، ہمارے ہاسپٹل کے میڈیکل کالج کے کام کے اندر تاخیر ہوگی، میرے سیاسی مخالف نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی، اس وقت کی ہیلتھ منسٹر کہتی ہے میرا میرا ویر تینوں پھر کادی لوڑ سی سیاست چاؤن دی، تیرا وزیر ہن نہیں ہوں بنن دیندا میڈیکل کالج، میں آخیا باجی پھر اللہ نے بنانا بنا دے گا، وہ کملیا تینوں کادی لوڑ سی سیاست چاؤن، یعنی سیاست میں آنے کے جو معاملات سہارا نے برداشت کیے، جو میں نے میری فیملی نے حوالات کی صورت میں بڑھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خیر اس کے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ کو جب علیحدہ آپ ہو رہے ہوتے ہیں ایک جماعت سے، جو بھی تھا اس کا جو میرے دل میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ سب کو میں سمجھتا ہوں لوگ بھی جانتے ہیں، اب تو کسی سے کچھ جکا چھپا نہیں، تو لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصلحتاً جو ہے بڑی اعتدال پسندی کا اور حکمت سے کام لینے کا درس دیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو کوئی زیادہ عقل مند پیدا ہوا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی بہادر پیدا ہوا ہے، اگر انہوں نے ہجرت بھی فرمائی تھی تو مصلحت کے تحت فرمائی تھی، تو اگر کوئی کہے کہ ملک چھوڑ کے جانا بہادری نہیں ہے، یہ جو ہے یہ کمزوری ہے یا یہ بزدلانہ پن ہے، تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بے شک، اور میں نے خان صاحب کو جوائن ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کا بار بار نام لیتے اور مدینہ کی ریاست کا نام، اور پھر مدینہ کی ریاست میں جو اخلاق صحابہ کرام کو سکھایا گیا تھا وہ اخلاق تھا جس نے اصل تبدیلی پیدا کی، بالکل، سو ہمیں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا انتہائی ضروری ہے، میں نے ساری زندگی اپنی پاکستان کو کچھ دیا ہی ہے، تو آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ، صرف یہ ہے کہ ایسا وقت جب آئے تو آپ صبر سے کام لیتے ہیں، یہ میرا بتانا ہے نوجوانوں کو، آپ مستعد رہیں، صبر سے کام لیں۔